اسیر نکاح قسط 39 تحریر گل۔ شاہنواز خانزادہ کشمالہ کو اپنے سینے پہ پہنچے ہوئے تھا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک ہو؟ وہ آہستہ سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ شاہنواز خانزادہ اس کے چہرے پر دیوانہ وار لب رکھتا ہوا بار بار اسے اپنے سینے سے لگاتا۔ اب کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں، کہیں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، وہ بار بار یہی بول رہا تھا۔ کشمالہ نے اس کی شرٹ بمشکل اپنی مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ پرسکون سی ہوئی تھی۔ کشمالہ کو وہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ بارش کی وجہ سے تو کچھ اس کی آنکھوں میں دھندلا پن تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، جسم سن تھا ٹھنڈ کی وجہ سے۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بس اتنا ہی بمشکل بول پائی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی سرگوشی پر کہا، تم سانسیں ہو شاہنواز کی؟ وہ دیوانگی سے اسے چومتے ہوئے بولا تھا۔ کشمالہ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ کشمالہ بولو نا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ دونوں ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پاگل انسان اسے دیکھ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہاں ویسے ایک بات بتاؤں، وہ چھوٹی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی تھی، اس شخص کو اس طرح دیوانوں کی طرح صرف میں نے اور آپ نے دیکھا ہے۔ کبھی کسی نے آپ سے اس طرح دیوانوں کی طرح پیار کیا ہے؟ دیکھیں نا، کشمالہ کے منہ سے ایک لفظ سننے کے لیے بے قرار ہے۔ دوسرے نے گھور کر اسے دیکھا، ویسے تمہیں پیار محبت بھی اچھا لگتا ہے؟ ہاں بس کوئی کر لے، وہ پھر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کشمالہ کو اس وقت پیار محبت کی نہیں بلکہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر وہی ہم بھی ہوں گے جہاں سے ہم نے کشمالہ کو نکالا ہے۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کشمالہ آنکھیں مت بند کرنا۔ کشمالہ اب ہوش کھونے لگی تھی، اس کا دل دھڑکنے میں سست ہو رہا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے بے حد گھبراتے ہوئے کشمالہ کو ہلایا، کشمالہ آنکھیں بند مت کرنا، لیکن وہ اور خود کو ہوش میں نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کشمالہ اگر تم نے سانسیں روکی تو بہت بری طرح تمہیں سانس لینے پر مجبور کروں گا، مار ڈالوں گا تمہیں یا مر جاؤں گا، پلیز۔ وہ بے بس ہوا تھا، اسے یہ تک ہوش نہیں تھا کہ اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ خلیفہ جلدی آؤ، کشمالہ کو چیک کرنا ہے۔ کشمالہ کی سانسیں بمشکل چل رہی ہے، وہ تڑپتے ہوئے نم آواز میں چلایا تھا۔ شاہنواز خانزادہ اس کی خراب حالت دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہارا یہ جانور مجھے آنے دے گا تو چیک کروں گا نا، وہ غصے سے بولا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کو دیکھا، چلاتے ہوئے کہا، برق واپس اپنے کیبن میں جاؤ۔ شاہنواز خانزادہ کے چلانے پر برق جہاں سے آیا تھا اسی طرف بھاگ گیا تھا۔ خلیفہ خان بھاگ کر کشمالہ کے قریب ہوا تھا۔ میرا بچہ، آنکھیں کھولو، وہ کشمالہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا وجود ساکت ہوا تھا۔ خلیفہ خان نے پریشانی سے کشمالہ کی نبض چیک کی۔ وہ جلدی کشمالہ کی گردن پر ہاتھ رکھ رہا تھا، وہ بالکل ٹھنڈا تھا، وہ گھبرایا تھا۔ شاہنواز، کشمالہ کو اندرونی درجہ حرارت نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ بہت خطرناک ہے، جلدی اس کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ شاہنواز خانزادہ کو لگا ابھی سانس ملی تھی، اب بے دردی سے کھینچ لی گئی ہو۔ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے کہ کسی کو کشمالہ کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکے؟ شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ کو گود میں اٹھاتے ہوئے خلیفہ خان سے کہا، تم وارث کو جلدی سے فون کرو کہ زمینوں کی طرف دوسرے دروازے سے آئے، اور کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیفہ خان نے اسبات میں سر ہلایا اور شاہنواز خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ تقریباً بھاگ رہے تھے۔ 20 منٹ میں وہ دونوں ہی دروازے تک پہنچے تھے۔ دروازہ کھول کر باہر آئے تو فارس علی گاڑی میں وہیں پر تھا۔ جلدی شاہنواز خانزادہ نے گاڑی میں کشمالہ کو ڈال کر خود بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ شاہنواز، ہمیں ایک لیڈی ڈاکٹر بھی چاہیے، کشمالہ کی حالت بہت خراب ہے۔ فارس علی نے کہا، وہ موجود ہے۔ وہ سیدھا گاڑی انم کے گھر کی طرف سپیڈ سے روانہ ہوا۔ کشمالہ، آنکھیں کھولیں میری جان، پلیز، وہ کچھ کہہ رہی تھی، اس کے لب نے
لبوں نے بھی حرکت کرنا بند کر دی تھی۔ خلیفہ نے دیکھ کر کہا، ہمیں کشمالہ کو جلدی ٹریٹمنٹ دینی ہوگی، وہ ہائپوتھرمیا کی کنڈیشن میں ہے جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ فارس جلدی کرو یار، شاہ نواز خان زادہ نے کشمالہ کے ہاتھ ربط کرتے ہوئے پریشانی سے کہا تھا۔ فارس علی نے گاؤں کے راستوں پر اسپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے اپنا فون نکال کر انم کو فون کیا تھا۔ کہاں ہو؟ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہوا فون بند کر گیا تھا۔ انم گھر میں ہے، وہ آدھا گھنٹہ میں گھر کے باہر ہارن دیا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو وہ سیدھا گاڑی اندر لے گیا۔ جیسے ہی گاڑی رکی، شاہ نواز خان زادہ گاڑی سے نکلا اور کشمالہ کو گود میں اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف بھاگا۔ انم سامنے ہی صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ان کو اتنی عجلت میں اندر آتے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ انم نے خلیفہ اور شاہ نواز خان زادہ کو دیکھا، وہ پورے گیلے تھے، اور پھر نظر کشمالہ پر پڑی۔ ارے کیا ہوا اس کو؟ وہ تیزی سے کشمالہ کے قریب آئی تھی۔ شاہ نواز نے کہا، کمرہ کس طرف ہے؟ انم نے جلدی سے کہا، اس طرف، جلدی آئیں۔ وہ کمرے میں آئے تو خلیفہ خان نے انم کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر بولا، انم، کشمالہ کے کپڑے سب سے پہلے چینج کرنے ہیں اور اس کا سانس چیک کرنا ہے کہ کیسے لے رہی ہے۔ انم نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا تو سب باہر گئے، لیکن شاہ نواز خان زادہ ویسے ہی اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ سر آپ کچھ دیر باہر چلے جائیں، میں بس 5 منٹ میں کپڑے چینج کرتی ہوں، آپ پھر آ جائیں۔ شاہ نواز خان زادہ کا دل تھا کہ 1 منٹ کے لیے بھی اس سے دور ہونے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ مجبوراً جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا باہر کی طرف گیا تھا۔ انم نے جلدی سے الماری سے کپڑے نکالے اور کشمالہ کے وجود سے چادر ہٹائی، اور پھر اس کی چادر بھی ہٹائی تھی۔ کشمالہ کو ایک سلیو لیس نائٹی پہنائی اور اس پر گاؤن بھی جلدی سے پہنایا۔ اس کے وجود سے ہر پردے کو آزاد کیا تھا اور جلدی سے ہیٹر آن کیا تھا، کیونکہ کشمالہ کو اس وقت صرف گرمائش کی ضرورت تھی۔ اس کے وجود کا ہر حصہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ یہ تو بہت بری حالت میں ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ کشمالہ کی ناک بند کی اور اس کے منہ کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ وہ سانس چیک کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ انم نے گھبراتے ہوئے اس کے اوپر 2 کمفرٹر ڈالتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ انم کو دیکھ کر خلیفہ خان اور شاہ نواز خان زادہ بھی اندر آئے تھے۔ سر، میں نے سارے گیلے کپڑے ہٹا دیے ہیں، لیکن سانس نہیں چل رہا صحیح سے۔ خلیفہ خان نے بھی ویسے ہی کیا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولا، شاہ زین سے کہو کہ ہمیں کشمالہ کے سانس بحال کرنے کے لیے انسٹرومنٹس چاہیے، لیکن وہ آتے ہوئے بھی دیر ہو جائے گی۔ شاہ نواز خان زادہ نے خلیفہ خان کو بازو سے پکڑ کر دور کیا اور اس کے لبوں پر جھک کر اپنے منہ سے اسے سانس دینے لگا، اور یہ وہ بار بار کرتا رہا۔ کافی دیر بعد وجود میں تھوڑی سی ہلچل ہوئی تھی تو خلیفہ خان نے کہا، انم چیک کرو جلدی سے۔ شاہ نواز خان زادہ پیچھے ہوا تو کشمالہ نے چیک کرنے کے بعد وہ بے اختیار بولی، سر اب سانس بحال ہو گئی ہے، اب اس کے وجود کو حرارت دینی ہے۔ خلیفہ خان نے جلدی سے اس کو چیک کیا۔ اس کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے آہستہ آہستہ سانسیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ سانسیں بھی بہت تھیں کہ وہ اب لے رہی تھی۔ گرم پانی کی بوتلیں تو لاؤ۔ شاہ نواز خان زادہ سرخ آنکھوں سے کشمالہ کے لتے کے مانند سفید چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کی کمفرٹر میں گرم پانی کے پیڈز رکھیں۔ پھر انم کو دیکھ کر بولا، وقت لگے گا۔ شاہ نواز خان زادہ نے گہری سانس لی اور باہر کی طرف گیا تھا۔ فارس علی نے کپڑے اپنی گاڑی میں رکھ لیے تھے، شاہ نواز خان زادہ کے لیے اور خلیفہ خان کے لیے، اس لیے اب شاہ نواز خان زادہ نے اس سے کپڑے لیتے ہوئے چینج کیے تھے، لیکن خلیفہ خان ابھی بھی انم کی مدد سے کشمالہ کے وجود کو نارمل کرنے میں مصروف تھا۔ شاہ نواز خان زادہ کمرے میں آیا تھا۔ کیسے ہے اب؟ وہ قریب ہوا تھا اور بھاری آواز میں پوچھا۔
اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک نہیں ہے، ابھی کچھ وقت لگے گا کشمالہ کو اپنی اصل حالت میں آنے میں۔ کمرہ بھی کافی گرم ہو گیا تھا۔ انم نے ہلکی گرم پانی کی بوتلیں کشمالہ کے کمفرٹر میں رکھی تھی۔ خلیفہ خان گہری سانس لیتے ہوئے کمرے سے نکلا تھا۔ انم بھی ان کے پیچھے تھی۔ ہاں، لیکن شاہ نواز خانزادہ ویسے ہی کشمالہ کے قریب کھڑا تھا۔ اس کا خوبصورت گلابی سفید چہرہ اس وقت زرد تھا، سرخ لب نیلے تھے اب بھی۔ خلیفہ خان بھی کپڑے چینج کر کے آیا تو انم کو دیکھ کر کہا، تم یہاں اس گاؤں میں کیا کر رہی ہو؟ فارس علی نے بھی انم کو دیکھا تھا۔ انم ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مجھے زمان انکل نے یہاں رکھا تھا اور پچھلے کافی ماہ سے یہاں ہوں۔ شاہدین سر کے ہاسپٹل میں جاب کر رہی ہوں۔ یہ گھر بھی ان کی طرف سے ہے، وہ فارس علی کو دیکھ کر بولی تھی۔ خلیفہ خان اپنی آستین فولڈ کرتا ہوا بولا، تو مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے کبھی؟ اور نہ ہی کبھی مجھے فون کرنے کی ضرورت محسوس کی تم نے؟ تم تو بڑی بے مروت ہو۔ انم نے چور نظروں سے پھر فارس علی کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا۔ خلیفہ خان کا یوں بے تکلف ہونے پر انم نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، نہیں، اپنا نمبر سب کچھ چینج کر لیا تھا، بلکہ انکل نے خود ہی کروایا تھا اور کہا تھا آپ کو بھی کبھی کال نہ کروں، تو بس مجھے زمان انکل کا سن کر وہ اتنا بول کر آنسو ضبط کرتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ پریشان مت ہو، مجھے بھی بابا جان کی طرح سمجھو۔ وہ اپنی ساری ذمہ داری میرے حوالے کر گئے ہیں اور اب سے تم میری ذمہ داری ہو، اور اس سے آگے فارس کی برداشت ختم تھی۔ خلیفہ، تم کشمالہ کو چیک کرو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، ہم سب یہاں نہیں رک سکتے ہیں۔ خلیفہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کشمالہ کو پھر سے دیکھنے گیا۔ انم فارس علی سے بچنے کے لیے جلدی سے کچن میں گئی تھی۔ فارس علی بھی کچن میں آیا تھا۔ انم چائے کا پانی رکھنے لگی تھی۔ فارس علی نے دروازہ بند کیا۔ انم نے رخ موڑ کر اس سے دیکھا اور ساکت ہوئی تھی۔ فارس علی اس کے قریب آیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پیچھے شلف سے زور سے لگایا۔ کس کی ذمہ داری ہو تم؟ ہاں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ انم نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، آپ کی؟ ہاں، چلو تمہیں یاد ہے کہ تم یہاں کیسے ہو اور تم اب کس کی ذمہ داری ہو؟ اور کیا یہی تھا تمہارا منگیتر؟ انم خاموش ہوئی تھی۔ وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کرتے ہوئے بولا۔ انم نے سسکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ فارس علی نے کہا، اور تم اب بیوی کس کی ہو؟ انم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کی سرخ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ انم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کسی کی نہیں ہوں میں۔ بیوی میں جس نکاح کی بات آپ کر رہے ہیں، اس کا صرف آپ کو پتہ ہے، اس لیے میں یہ بات کیسے کہوں کہ بیوی کس کی ہوں؟ فارس علی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑتے ہوئے غراتے ہوئے کہا، ہاں، تم بھی ٹھیک کہتی ہو۔ ابھی تو کوئی تعلق بنا ہی نہیں ہم میں، اور نہ ہی ابھی میں نے اپنا حق لیا ہے، اس لیے تو تم قبول نہیں کر پا رہی ہو اس نکاح کو، اور یقین بھی نہیں ہے تمہیں اس نکاح کا۔ لیکن بس آغا جان مل جائے، پھر میں تمہیں اپنی ایسی قربت دوں گا کہ ایک رات میں ہی تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم شادی شدہ ہو، اور وہ بھی فارس علی کی بیوی ہو۔ انم نے بھی اسے گھورتے ہوئے کہا، مجھے کوئی قربت نہیں چاہیے اس رشتے کی جس کو میں سب سے چھپا کر رکھوں گی۔ فارس علی نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں اپنے اور میرے رشتے کو چھپانے پر؟ ہاں، لیکن میں بھی اسی تکلیف میں رکھوں گا تمہیں میری جان، وہ کہتے ہی اس کے گلابی لبوں پر شدت سے قابض ہوا تھا۔ وہ مزاحمت کرتے ہوئے اس کے ایک ہاتھ میں پکڑتے
پکڑے اپنے ہاتھ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی گرفت دونوں ہاتھوں سے سخت کر چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے خلیفہ خان کا انم کو چھونا اچھا نہیں لگا تھا۔ فارس علی اپنے سلگتے لبوں سے اس کے لب کھینچتے ہوئے شدت سے چوم رہا تھا، بنا اس پر کوئی رحم کیے۔ انم کی آنکھیں پل میں نم ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی شدت سے اسے بتا رہا تھا کہ وہ کتنا حق رکھتا ہے اس پر۔ وہ ساکت کھڑی ہوئی تھی، وہ اور غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی اس کو۔ اس نے کشمالہ کے وجود پر شاہ نواز خان زادہ کی بے رحم شدتوں کے نشان دیکھے تھے جس دن وہ پہلی دفعہ حویلی گئی تھی۔ اسے اب اس سربرہ خانزادہ سے بھی ڈر لگتا تھا۔ وہ سہن نہیں کرنا چاہتی تھی اس کو، لیکن وہ تو اس کی سانسوں کا دشمن بنا ہوا تھا۔ جب انم سے اور اس کی شدت برداشت نہیں ہوئی تو آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے اس کی آنکھوں سے۔ فارس علی کو اپنے چہرے پر نمی محسوس ہوئی تو اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کھینچتے ہوئے آزاد کیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ اتنا کافی ہے نا تمہیں بتانے کے لیے کہ میں کتنا حق رکھتا ہوں، اور نکاح بھی یاد آیا ہوگا، اور یہ بھی نہ کہ شوہر ہوں میں تمہارا۔ انم خاموش رہی تھی اور نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ اور تم یہ ہاسپٹل کی جاب بھی مجھے پسند نہیں اب سے۔ انم نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے نم آواز میں کہا، پلیز یہ مت کریں، میں آپ جس دن یہاں ہوں گے تو آف کر لیا کروں گی۔ فارس علی نے اس کے بالوں اور اس کے ہاتھوں کو بھی آزاد کیا تھا، پھر ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے کہا، خلیفہ خان سے دور رہو، بلکہ بات بھی مت کرو۔ انم نے کہا، اب تو میرا منگیتر نہیں ہے، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے اور میری بھی۔ تو فارس علی نے کہا، میں نے کہہ دیا نا۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ فارس علی نے اس کو چھوڑا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ انم نے بے اختیار گہری سانس لی تھی، جیسے جب تک وہ یہاں کھڑا تھا اس کی سانس بند تھی، اور جیسے ہی وہ گیا اس کی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے باہر آئی تھی۔ خلیفہ خان انم کو دیکھ کر کہا، کشمالہ کی حالت میں کچھ زیادہ بہتری تو نہیں آئی، لیکن کچھ فرق پڑا ہے۔ لیکن پلیز تم چیک کرتی رہنا اور پھر مجھے بھی ساتھ ساتھ بتاتی رہنا۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ ویسے ہی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ انم کمرے میں آئی، کمرے میں کشمالہ کے قریب گئی، اس کی کمفرٹر میں ہاتھ ڈال کر اس کے وجود کو چیک کیا، لیکن اس کی ٹن میں بہت تھوڑی سی کمی آئی تھی۔ سر مجھے لگتا ہے ہمیں ان کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ شاہ نواز خان زادہ نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ جائیں۔ انم نے شاہ نواز خان زادہ کے پریشان بے چین چہرے کو دیکھا تھا۔ ابھی ہم کسی کو بھی نہیں بتا رہے کہ کشمالہ ہمیں مل گئی ہے۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر چلی گئی تھی۔ شاہ نواز خان زادہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اپنی شرٹ ریموو کرتا ہوا کشمالہ کے ساتھ ہی اس کے کمفرٹر میں آیا۔ کشمالہ کے نائٹ گاؤن کی اسٹرپ کھول کر تھوڑا سا ریموو کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کمفرٹر اچھے سے اپنے اور اس کے اوپر برابر کیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو گرمائش کی ضرورت تھی، تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، اس لیے وہ اپنے وجود سے اس کے ساکت وجود میں ہلچل مچانے کا سوچتا۔ وہ بے چین تھا، وہ نہیں چاہ سکا اس کو اس طرح چھوڑ کر۔ وہ آغا جان کے لیے بھی بہت پریشان تھا، لیکن وہ جس قدر تڑپ چکا تھا اپنی بیوی کے لیے، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے کے ڈر سے وہ تڑپ رہا تھا۔ اس کی سانس رکنے پر شاہ نواز خان زادہ کو لگا کشمالہ کی نہیں اس کی سانس رکی ہو، لیکن اب جب مل گئی تھی تو وہ اور بھی بے چین کر گئی تھی اپنی اس مدھم سانسوں سے۔
اپنے اس ساکت وجود سے وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی تکلیف، اس کا درد سننا چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسے سولی پر لٹکا رکھا تھا۔ اس نازک وجود کو وہ اپنے گرم سینے میں بھیجتے اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا بولا، جتنا تم مجھے تڑپا رہی ہو بے وقوف لڑکی، میں اس سے زیادہ تڑپاؤں گا۔ اب ٹھیک ہو جاؤ نا، تم میرے ساتھ ضد کر رہی ہو، اب دیکھو آرام سے اٹھ جاؤ، سانسیں بحال کرو اپنی، دیکھو میں جس قدر قریب ہوں تمہارے، تمہیں گھبراہٹ نہیں ہو رہی میرے وجود سے؟ ہاں، تمہاری سانسیں تیز کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ کشمالہ، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا، تمہیں بھی ایسے ہی تڑپاؤں گا، پھر سن لو۔ وہ کشمالہ کی کمر پر گرم ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں بے چینی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہوا اس کی کلائی پکڑے اپنے لبوں سے لگاتا، کبھی اس کے ماتھے پر اپنے تپتے لب رکھتا۔ وہ بے چین تھا اور یہ اس کے ہر انداز سے ظاہر ہوتا تھا۔ 2 گھنٹے اور گزرے تھے جب اسے کشمالہ کی ہلکی سی کراہ سنائی دی تھی۔ وہ جو آنکھیں بند کیے اپنی گرم سانسیں اس کے وجود پر چھوڑ رہا تھا، ایک دم سے آنکھیں کھول کر کشمالہ کو سیدھا کیا، اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ وہ اب کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی، لبوں کا رنگ سرخ نہیں ہوا تھا لیکن نیلے بھی نہیں تھے۔ اب کشمالہ، وہ آہستہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ شاہنواز، وہ بہت آہستہ سے بولی تھی۔ شاہنواز اس کے سوکھے لبوں پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا تھا، جس طرح ابھی تمہیں مجھ سے گھبراہٹ نہیں ہو رہی نا، اگر بعد میں مجھے گھبراہٹ کا کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کشمالہ نے پھر سے اس کا نام لیا تھا۔ ہاں یہی ہوں، تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم دیکھو تو صحیح۔ کشمالہ نے پھر کہا، درد ہو رہا ہے؟ شاہنواز خانزادہ نے اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے ہوئے کہا، ہر درد ختم کر دوں گا، بس تم اٹھ جاؤ۔ تمہیں درد دینے والوں کو اپنے ہاتھوں جہنم وصل کروں گا، بس مجھے دیکھو نا، میں برق سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کشمالہ کو اس کی یہ چڑھانے والی بات غنودگی میں بھی ناگوار گزری تھی۔ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ شاہنواز خانزادہ بے اختیار مسکرایا تھا، پھر جلدی سے اٹھا، شرٹ پہنی اور انم کو بلانے کے لیے باہر آیا۔ وہ صوفے پر سر ٹکائے ہوئی تھی اور فون میں مصروف تھی۔ انم شاہنواز خانزادہ کی بھاری آواز پر چونک کر سر اٹھایا اور جلدی سے خود بھی اٹھی اور بولی، جی سر، کیا ہوا؟ شاہنواز خانزادہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کشمالہ کو چیک کرو اور پین کلر انجیکشن لگا دو۔ انم نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی طرف گئی، اپنا ایمرجنسی باکس لے کر آئی، کشمالہ کو چیک کیا۔ ہاں اب کچھ بہتر ہے۔ پھر اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ سر یہ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، شاہنواز خانزادہ نے کہا، اسے پین ہو رہا ہے؟ انم نے کہا، سر یہ تو ہوگا، باڈی نارمل ہو رہی ہے تو درد اور تکلیف کا احساس بھی بڑھ رہا ہے۔ میں انجیکشن دیتی ہوں، یہ پھر آرام کرے گی کچھ گھنٹے۔ وہ خاموش ہوئی تھی۔ آگے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا کہ اس کے وجود پر زخم ہی اتنے ہے کہ درد تو ہوگا۔ شاہنواز خانزادہ نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے کہا، میں آنا جان کو دیکھنے ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ اس کے پاس سے کبھی مت جانا، اس کو درد ہو رہا ہے۔ وہ جھک کر کشمالہ کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا اٹھا۔ انم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ خانزادہ اسے پاگل لگا تھا، کبھی شدید غصہ اور کبھی اتنی تڑپ ہوتی اس کے لیے۔ پھر مسکرائی تھی، آپ پریشان مت ہو، میں یہاں ہی رہوں گی۔ شاہنواز خانزادہ نے اثبات میں سر ہلایا، مجھے اس کی پل پل کی خبر چاہیے۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاہزین کے کئی میسیجز آئے تھے کہ آنا جان آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔
پلیز ان سے ملنے آ جائے، اس لیے وہ جا رہا تھا۔ انا جان، شاہنواز زادہ ابھی کچھ دیر میں آتے ہیں۔ شاہنواز خان زادہ کمرے میں داخل ہوا، سلام کرتے ہوئے انا جان کی طرف آیا، ان کے ماتھے پر پیار کیا۔ انا جان، پریشان مت ہو، آپ آغا جان اور کشمالہ جلد مل جائیں گے۔ پلیز اس طرح سے آپ اپنی صحت خراب کر لیں گی۔ پلیز، وہ حیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں نا ہماری گڑیا اب کتنی پریشان ہے۔ بچے کیا کروں؟ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا جب دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ دل میں اور طاقت نہیں ہے، تمہارے آغا جان بھی بیمار ہوں گے۔ انا جان، میں دیکھ رہا ہوں نا، پریشان مت ہو، وہ مل جائیں گے۔ وہ لوگ آغا جان کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آغا جان کے لیے نہیں، بچے کشمالہ کو تو اس سے آگے ان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا۔ شاہنواز خان زادہ نے لب پینچ لیے۔ آپ کشمالہ کو چھوڑیں، اپنا خیال رکھیں۔ آسیہ نے شاہنواز خان زادہ کی بات پر کہا، لو جی، اب بیوی کو چھوڑیں، اور اب پہلے تو اس کے لیے دنیا تک کو ہلانے کے در پر تھے۔ شاہنواز خان زادہ نے کہا، جی بالکل، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، اس کی وجہ سے آغا جان تکلیف میں ہوں گے، اس کے بھائی نے ہی یہ سب کیا ہے۔ چلو، دشمنی کرنی ہے تو کر لیتا ہوں۔ آسیہ نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا کہ وہ مذاق تو نہیں کر رہا۔ انا جان نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہمارے خاندان کی بہو، تم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ ان کو شاہنواز خان زادہ کی بات بہت بری لگی تھی، اس لیے غصے سے بولی تھی۔ شاہزین خاموش تھا۔ حیا نے بھی نم آواز میں کہا، آپ کشمالہ کو مت چھوڑیں آغا جان، وہ بالکل بے قصور ہے اور آپ سے بہت پیار کرتی ہے، ایسے مت کریں۔ شاہنواز خان زادہ اب کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ کشمالہ مل چکی ہے، اور وہ اپنے تعلقات خلیفہ خان کے ساتھ بھی دشمنی کا ہی ظاہر کر رہا تھا۔ انا جان، پلیز آپ کسی کے بارے میں مت سوچیں، آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ حیا، بچے، تم تو رونا بند کرو، انا جان کا خیال رکھو، شاہنواز نے سب کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کچھ دیر شاہنواز وہیں بیٹھا تھا انا جان کے پاس، اور پھر ضروری کام کا کہتا ہوا وہاں نکلا تھا۔ ذہن میں کشمالہ اور آغا جان دونوں تھے۔ وہ چاہتا آغا جان مل جائے تاکہ وہ کشمالہ کو یہاں سے لے جائے۔ شاہنواز خان زادہ اس وقت وہی منظر بار بار دیکھ رہا تھا جہاں برق لڑکی کے ساتھ بھاگا تھا۔ ساتھ ازمیر اور فارس تھے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، لیکن اگر برق اس لڑکی کے ساتھ گیا ہے تو مطلب یہ لڑکی بہت دفعہ پہلے برق سے مل چکی ہے۔ یہاں تو کچھ ایسا نہیں کہ برق سے آپ کے علاوہ بھی کوئی لڑکی ملنے گئی ہو۔ ازمیر نے کہا، ویسے آپ کا یہ برق بڑا ٹھرکی ہے۔ لڑکی نے کھولا، اسے لے گئی، اور ہم اگر کہیں برق سے ریکویسٹ کریں کہ اپنی سواری کرنے دو تو مارنے پر آ جاتا ہے۔ برق بھی آپ کی طرح معصوم لڑکی کا دیوانہ ہوا۔ یہ بس میری نظر میں برق بھی اب کسی کام کا نہیں رہا۔ شاہنواز خان زادہ ازمیر کو گھور گھور کر چپ ہونے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ ازمیر، یہ سوچو کہ کشمالہ کو کہاں سے اس لڑکی نے وہاں چھوڑا تھا، یہ پتہ کرنا ہے مجھے۔ اب لگتا ہے کہ حویلی میں ہی کہیں رکھا تھا کشمالہ کو۔ اور ازمیر نے اس بات میں سر ہلایا، لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن یہ حویلی میں پتہ نہیں لگنا چاہیے اس لڑکی کے بارے میں۔ لیکن اگر یہ لڑکی جلدی مل جائے تو آغا جان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔
ازمیر علی نے کہا مجھے اس لڑکی سے بات کرنی ہے، لیکن کیسے؟ شاہ نواز خانزادہ نے اسے گھورا، جو بولا ہے وہ کرو اور نظر رکھو۔ ازمیر نے سر اثبات میں ہلایا۔ شاہ نواز خانزادہ اور خلیفہ خان نے آج پریس میں جانا تھا۔ کیا کریں اب؟ شاہ نواز خانزادہ نے کہا، جانا تو ہے، کیونکہ کشمالہ کو چھوڑا نہیں گیا، اس لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کشمالہ یا نوشین کا ذکر بھی ہو اس سب میں۔ خلیفہ خان نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں صبح گاؤں سے نکلے تھے، پہلا خلیفہ خان کا تھا اور پھر شاہ نواز خانزادہ کا۔ خلیفہ خان نے بیٹھتے ہوئے سلام کیا، پھر سوالات تھے جن کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سر آپ اپنے والد کی جگہ پر یہاں پر اور الزام ڈیرہ آدم خیل کے سردار شاہ نواز خانزادہ پر تھا، اس بارے میں آپ نے کیا قدم اٹھایا؟ آپ کو لگتا ہے ونی لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ونی کی رسم کو برا سمجھا جاتا ہے؟ ایک صحافی نے سوال کیا۔ خلیفہ خان نے کہا، نہیں، کیس میں نے ختم نہیں کیا، وہ اب شاہ نواز خانزادہ پر ہے اور ونی کی رسم بالکل نہیں کی گئی۔ ایک تو میرا نکاح میری مرضی، مطلب میری گھر والی اور میری مرضی سے ہوئی ہے، ہم پہلے سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ ہمارے نکاح پر تاج محمد خانزادہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور جہاں تک میرے بابا کے قتل کی بات ہے تو وہ میں سردار شاہ نواز خانزادہ کو اس میں معاف نہیں کروں گا۔ پھر ایک صحافی نے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے آپ کی بہن کہاں ہے؟ خلیفہ خان لب پیچ گیا تھا، پھر بولا، وہ جہاں بھی ہو، اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سوالات میں بابا کے حوالے سے تھے، وہ ہو چکے ہیں۔ اب آپ سب کا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آنے کا، خلیفہ خان کہتے ہی کھڑا ہوا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ اور دوسری طرف شاہ نواز خانزادہ سامنے ٹانگ پر ٹانگ ڈالے، کرسی سے ٹیک لگائے بے فکر سا بیٹھا۔ سردار صاحب، کل آپ کے گاؤں میں آپ خود بھی عام لوگوں کے گھروں کی تلاشی کیوں لے رہے تھے؟ شاہ نواز خانزادہ سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میرا گاؤں ہے اور میں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہوں، اس لیے آپ پریشان مت ہو۔ وہ اتنا کہتے خاموش ہوا تھا۔ اس کا سخت لہجہ اور سخت تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا کہ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کشمالہ کے بارے میں بات کرنے کی۔ پھر ایک سوال ہوا، آپ کی شادی تھی، لیکن آپ کی شادی سے پہلے ہی آپ کی منگ کو خلیفہ خان سے کیوں نکاح کروایا؟ شاہ نواز خانزادہ نے کہا، میری شادی 5 ماہ پہلے ہو چکی ہے، یہ شادی میری نہیں تھی، اور یہ شادی جس کی تھی اسی کی ہوئی ہے، اور اب میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والوں میں سے کسی کا ذکر یہاں ہو۔ زمان خان کے قتل کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ کیس چل رہا ہے، میں بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بھرپور کوشش میں ہوں، اس لیے اب انتظار کریں فیصلے کا، پہلے سے جج اور وکیل مت کھیلیں۔ عام سوالات کے بعد شاہ نواز اٹھتے ہوئے کہا، کوئی ایسا سوال ابھی تک نہیں دیکھا جس کو دیکھ کر لگتا ہو کہ یہاں آپ کا اور وقت اپنے لیے ضائع کروں۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ فارس علی نے مسکراتے ہوئے اسکرین پر دیکھ پھر خلیفہ خان کو دیکھ کر بولا، یہ شاہ نواز خانزادہ تھا، اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی اس کے سامنے دیکھ کر بات کر لے، وہ بھی اس کے خلاف تو مان جاؤں میں بھی، اس لیے میں چاہتا تھا وہ تو ضرور جائے۔ خلیفہ خان بھی اس بات میں سر ہلایا، آغا جان کا ملنا اب ضروری ہے۔ شاہ نواز خانزادہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو سیدھا آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھا تھا۔ چلو، فارس علی نے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ کشمالہ انم نے اس کو پکارا تھا، وہ صبح تک ٹھیک ہوئی تھی۔ کشمالہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں، نظر انم پر پڑی تھی، جو اس پر جھکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، شاہ نواز
انم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنے والے ہیں، تم کچھ کھانا چاہتی ہو؟ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کو سہارا دیتے ہوئے بٹھانے لگی تھی۔ وہ بری طرح کراہی تھی۔ انم نے اسے دیکھ کر کہا، کہاں تھی تم؟ کشمالہ نے انم کو دیکھتے ہوئے کہا، میں پتہ نہیں کہاں تھی، میری آنکھیں بند تھیں۔ اور ابھی وہ کچھ بولتی کہ شاہ نواز خان زادہ اندر آیا تھا۔ انم نے اسے دیکھ کر کہا، آپ کی بیوی نے آنکھ بعد میں کھولی، آپ کا نام پہلے لیا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ نے نظریں اس پر جماتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ انم نکل گئی۔ شاہ نواز خان زادہ اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے اس پر جھکا تھا۔ کشمالہ اس کو دیکھتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ شاہ نواز، وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں، وہ بھی آہستہ سے بولا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے بابا کو مار دیا اس آدمی نے، مار دیا، بابا کو مار دیا۔ وہ روتے ہوئے بار بار بول رہی تھی۔ شاہ نواز خان زادہ اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں کیا کروں؟ کشمالہ اسے دیکھتے ہوئے پھر کہا، گندے لوگوں کو مرنا چاہیے۔ شاہ نواز خان زادہ نے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے اس کی نمی اپنے اندر اتاری تھی۔ مر جائے گا۔ کشمالہ نے کہا، آپ مار دیں گے، آپ مار دیں اس کو۔ آغا جان کو بھی پتہ ہے اس نے بابا کو مارا ہے۔ شاہ نواز خان زادہ نے کہا، مار دوں گا، تم چاہتی ہو تو مار دوں گا۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولی، شاہ نواز، وہ بھی دیوانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں، مجھے بہت مارا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ نے اس کے لبوں پر نرمی سے اپنے گیلے لب رکھے تھے۔ وہ بے چین ہو رہا تھا اس کی سوکھے لبوں کو دیکھ کر۔ پھر بولا، اس کے ہاتھ توڑوں گا جس نے میری کشمالہ کو مارا ہے۔ کشمالہ نے روتے ہوئے کہا، جب بھی آپ کو بلاتی تھی وہ مجھے مارتے تھے۔ شاہ نواز نے اسے کہا، ان کو پتہ تھا میں ان کو تڑپا کر ماروں گا، اس لیے وہ میرا نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ کشمالہ شاہ نواز خان زادہ کو سننا چاہتی تھی اور وہ اس کے چہرے کو بڑی بے چینی سے اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ نے اسے خاموشی سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کر کے مسکرایا، کیا اور بھی کچھ کہنا ہے؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا، کہو، میں سن رہا ہوں۔ کچھ چاہیے مجھ سے؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا، کہا، کیا مجھے خلیفہ ادا سے؟ وہ اتنا بولی تھی اور پھر خوفزدہ نظروں سے شاہ نواز خان زادہ کو دیکھا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ نے اس کے کندھے سے گاؤن ہٹاتے ہوئے کہا، چلی جانا، میں خود لے کر جاؤں گا۔ کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور ہاتھ کی مدد سے اپنے گاؤن پر رکھا تھا۔ سچ میں؟ وہ پھر بولی۔ شاہ نواز خان زادہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل۔ شاہ نواز خان زادہ اس کے کندھے پر جھکنے لگا۔ کشمالہ بری طرح کراہی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کشمالہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، یہاں درد ہوتا ہے۔ وہ لب پینچ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں دکھاؤ گی؟ کشمالہ کی پلکیں لرزیں۔ نہیں، وہ انم آپ ہی دیکھ لے گی۔ شاہ نواز خان زادہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، انم کیوں دیکھے گی؟ میرے دیکھنے کی ضرورت ہے، میرے وجود کو میں ہی دیکھوں گا۔ شاہ نواز خان زادہ نے کہتے ہی اس کے دونوں کندھوں سے گاؤن کھسکا کر کشمالہ نے زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے وجود پر اس قدر نشان تھے کہ لگ رہا تھا خون رسنے لگے گا۔ شاہ نواز خان زادہ نے لب پینچ کر اس کی گہرائیوں سے گاؤن ہٹایا تھا۔ اس کے خوبصورت وجود پر اتنے گہرے زخم دیکھ کر اس کا دل کیا ان ہاتھوں کے ٹکڑے کر دے جن سے کشمالہ کو مارا تھا۔ وہ قریب ہوا، بڑی بے چینی سے اس کے زخموں پر نرمی سے لب رکھنے لگا۔ کشمالہ نے اس کی شرٹ کو زور سے اپنی مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ سسکی لیتے ہوئے بولی، شاہ نواز، درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی لبوں کا لمس بھی سہن نہیں کر سکتی تھی۔
شاہنواز خانزادہ نے اس کے گاؤن کو واپس ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میڈیسن لینے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ درد، تمہارا ہر درد میں اپنی لبوں سے چنوں گا، تمہاری ہر تکلیف میں اپنے لبوں سے چنوں گا، اگر تم مجھے سہن کر لو تو۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا، مجھے درد نہیں ہوگا اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھتے ہیں تو۔ وہ شاید اب بھی خوفزدہ تھی کہ وہ پھر سے چلا جائے گا۔ شاہنواز نے کہا، میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں گا۔ کشمالہ نے کہا، آپ میرے سونے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، اب کبھی نہیں جاؤں گا، تمہیں چھوڑ کر، ساتھ جاؤ گی؟ کشمالہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ سچ؟ شاہنواز نے کہا، کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دروازے پر دستک ہونے پر شاہنواز نے اس کے برہنہ کندھوں پر گاؤن ٹھیک کرتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ سر، مجھے کشمالہ کو میڈیسن دینی ہے، انم باہر سے ہی بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، آ جاؤ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ کل کی ایپیسوڈ پر آپ سب نے کہا ہے کہ کنفیوژن بہت ہے، تو جی آنے والے ایپیسوڈز میں آپ لوگوں کی ساری کنفیوژن ختم ہو جائے گی، میں کلیئر کر دوں گی، اس لیے تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور ایپیسوڈ ریڈ کرتے رہیں۔ اور جن کو ایپیسوڈ پسند آیا اور کومنٹس کیے ان سب کا بہت شکریہ۔ اور آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیں کامنٹ